بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال میں پہل نہ کرنے کی پالیسی ہماری نہیں ہے۔ ہمارے ہتھیار دشمن کو باز رکھنے کے لیے ہیں، جو ہوگا ریاستی پالیسی کے مطابق ہوگا۔ ناظرین کرام، حالیہ دنوں میں جب بھارت کے ساتھ کشیدگی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اور مختلف علاقوں میں یہ بات زیر بحث رہتی ہے کہ کسی ممکنہ جنگ کی صورت میں پاکستان کو بھارت کے خلاف ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے میں پہل کرنی چاہیے یا نہیں، جنرل آصف غفور کا یہ بیان بڑا واضح ہے اور اس کے ذریعے لگی لپٹی رکھے بغیر بھارت کو ہی نہیں دنیا کو بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ بھارت اگر جارحیت سے باز نہیں آتا اور حالات خدا نخواستہ اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں کہ جنگ کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں رہتا، تو پھر پاکستان ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال میں پہل سے گریز نہیں کرے گا۔ کہا جا سکتا ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال میں پہل کرنا کوئی دانائی کی بات نہیں، اس طرح گویا خطے کو ہی نہیں پوری دنیا کو ایٹمی جنگ کی تباہ کاریوں کا نشانہ بنانے کی راہ ہموار کرنا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ یقیناً اہم ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات ملکی سلامتی اور دفاع کا معاملہ ہے۔ جب ملکی سلامتی اور دفاع کو شدید خطرات لاحق ہوں تو ایٹمی ہتھیار جو بڑے جان جوکھوں سے تیار کیے گئے ہیں اور ان کا مقصد محض دشمن کے وار سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو پھر ان کو استعمال کیوں نہ کیا جائے۔ معزز ناظرین، پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام اس وقت شروع کیا تھا جب بھارت نے 1975 میں پوکھران میں ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ پاکستان کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اگر دشمن کے مقابلے میں ملک کی سلامتی اور دفاع کا معقول اور مؤثر انتظام کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ایٹمی صلاحیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ کوہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کا قیام اسی سوچ اور نظریے کو بروئے کار لانے کے لیے عمل میں لایا گیا تھا۔ کوہوٹا ریسرچ لیبارٹریز میں ایٹمی ہتھیاروں میں استعمال ہونے والی یورینیم کو افزودہ کرنے کے لیے سینٹری فیوج مشینوں کی تیاری، تنصیبات اور دوسری اہم ضروریات اور لوازمات کی فراہمی یقیناً ایک مشکل، صبر آزما اور جان لیوا مرحلہ تھا، جس کو پورا کرنے کے لیے ہر حربہ طریقہ اور راستہ اپنایا گیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کی نظروں بالخصوص مخالفین کی نظروں سے بچتے ہوئے ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے ضروری لوازمات کو چرا کر، چھین کر، مانگ کر یا کسی اور طریقے سے پورا کیا گیا تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان کو ایٹمی صلاحیت یا ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کی صورت میں وہ ڈینٹرنس مل جائے جس سے اس کے ازلی، ابدی اور مکار دشمن بھارت کو اس کے خلاف جارحیت کرنے کی جرت نہ ہو سکے۔ معزز ناظرین، پاکستان کے ایٹمی ہتھیار بلا شبہ ہر لحاظ سے جارحیت کے ہتھیار ہی ہیں اور ڈیٹرنس صرف پیٹیوں یا خفیہ ذخیرہ گاہوں میں ہی محفوظ نہیں رکھے جاتے، بلکہ ضرورت پڑنے پر ان کے استعمال کو بھی یقینی بنانا ہوتا ہے۔ پاکستان اگر آج تک بھارت کی طرف سے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی صورت میں نشانہ بننے سے بچا ہوا ہے تو اس کی وجہ محض یہ ہے کہ بھارت کو اندازہ ہے کہ اگر اس نے شرارت کی یا ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کی راہ اپنانے کی کوشش کی تو اسے پاکستان کی طرف سے ایسی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا جس سے اس کی تباہی اور بربادی یقینی ہے۔ یہاں کئی ایسے مواقع کی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ بھارت اپنی طاقت کے گھمنڈ میں پاکستان کے خلاف جارحیت پر آمادہ تھا، لیکن پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیاروں کی موجودگی کا خوف اسے جارحیت سے باز رکھنے کا سبب بنا۔ ماضی قریب کی تاریخ کے کچھ سربستہ راز ہیں جن میں سے بعض آشکار ہو چکے ہیں۔ یہ غالباً 1984 یا 1985 کی بات ہے کہ بھارت کے سینئر اخبار نویس کلدیپ نیر پاکستان کے دورے پر اسلام آباد آئے تو اس وقت کے اسلام آباد سے شائع ہونے والے انگریزی اخبار دی مسلم کے ایڈیٹر سید مشاہد حسین کی وساطت سے ان کی ملاقات پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے روح رواں شخصیت ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے کروائی گئی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے حکومتی پالیسی کے عین مطابق باتوں باتوں میں کلدیپ نیر کو باور کروا دیا کہ پاکستان ایٹمی صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ اس کا بالواسطہ مقصد یہی تھا کہ بھارتی حکمرانوں کو پاکستان کی ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کا علم ہو جائے اور وہ پاکستان کے خلاف کسی طرح کی جارحیت سے باز رہیں۔
اسی طرح گزشتہ صدی کی 80 کی دہائی کے سن 87 کے اوائل کی بات ہے کہ بھارت کا وزیر اعظم راجیو گاندھی، جو باوجود پاکستان سے شدید نفرت کرتا تھا، اس نے کم و بیش اپنی 2 لاکھ فوج براس ٹیک فوجی مشقوں کے نام پر پاکستان کی مشرقی سرحد کے قریب پہنچا دی تھی۔ انہی دنوں پاکستان کی کرکٹ ٹیم عمران خان کی قیادت میں بھارت کے خلاف 5 ٹیسٹ میچ کھیلنے کے بعد ون ڈے سیریز کے میچ کھیل رہی تھی۔ سیریز کا آخری ون ڈے میچ جے پور میں ہو رہا تھا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کا عالم تھا کہ پاکستان کے اس وقت کے صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق نے اعلان کر دیا کہ وہ جے پور کا پاک بھارت میچ دیکھنے کے لیے بھارت جائیں گے۔ پاکستانی قوم حیران تھی کہ آخر ہمارے صدر مملکت کو کیا ہو گیا ہے کہ بھارت نے اپنی فوجیں ہماری سرحد پر لگا رکھی ہیں اور ہمارے صدر مملکت دیکھنے کے لیے میچ دیکھنے کی تفریح پر بھارت جا رہے ہیں۔ معزز ناظرین، بھارت کے وزیر اعظم کے سیکرٹری نے کچھ عرصہ قبل چھپنے والی کتاب میں جنرل ضیاء الحق کے دہلی کے ہوائی اڈے پر پہنچنے اور راجیو گاندھی کا سرد مہری سے ان کا استقبال کرنے اور ضیاء الحق کے میچ کو دیکھ کر واپس پاکستان روانگی کے موقع پر راجیو گاندھی سے ہونے والی گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ضیاء الحق نے اسلام آباد کے لیے ہوائی جہاز پر سوار ہونے سے قبل راجیو گاندھی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے ایک طرف لے گئے اور کہا کہ مسٹر راجیو، آپ پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں، لیکن اس صورت میں پاکستان اور بھارت میں اتنی تباہی پھیلے گی کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بھارت کے طول و عرض میں شاید ایک بھی ہندو نہیں بچے گا۔ پاکستان میں مسلمان ختم ہو گئے تب بھی دنیا میں مسلمان موجود رہیں گے، کیونکہ مسلمان دوسرے ملکوں میں بھی بستے ہیں۔ آپ نے فوجیں پاکستان کی سرحد سے واپس نہ بلائیں تو میں اسلام آباد جا کر فائر کا آرڈر دوں گا، پھر جو کچھ ہوگا آپ اسے دیکھ لیں گے۔ کتاب کے مصنف سابق اعلیٰ بھارتی عہدیدار کے مطابق ضیاء الحق جب راجیو سے یہ سب کچھ کہہ رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے اور راجیو کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ ضیاء الحق کے پاکستان پہنچنے سے قبل راجیو نے اپنی فوجوں کو پاکستان کی سرحد سے پیچھے ہٹانے کے احکامات جاری کر دیے تھے۔ معزز ناظرین، ایک اور واقعہ کا حوالہ بھی شاید کچھ ایسا غلط نہیں ہوگا۔ 9/11 کے بعد جب امریکہ افغانستان میں برسر پیکار تھا اور پاکستان امریکی دباؤ کا نشانہ بنا ہوا تھا تو بھارت موقع غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی افواج پاکستان کی سرحدوں پر لے آیا تھا۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی انتہا کو پہنچ گئی تو پاکستان کے فوجی صدر جنرل پرویز مشرف نے ٹی وی اور ریڈیو پر قوم سے خطاب کیا تھا اور ساری صورتحال قوم کے سامنے رکھی۔ آخر میں چند جملے عالمی برادری اور بھارت کو مخاطب کرتے ہوئے انگریزی زبان میں ادا کیے گئے، جن میں بھارت کو واضح لفظوں میں انتباہ کیا گیا تھا کہ اس نے پاکستان کے خلاف اگر کوئی شرارت کی تو اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ بھارت جان گیا تھا کہ پاکستان کا فوجی صدر جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر عمل بھی کر سکتا ہے، چنانچہ بھارتی حکومت نے فی الفور اپنی فوجوں کو پاکستانی سرحد سے واپس بلا لیا تھا۔ ناظرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اگر بھارتی جارحیت سے بچا ہوا ہے تو اس کی بڑی وجہ پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیاروں کا ہونا اور ضرورت پڑنے پر ان کو استعمال کرنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ 28 فروری کو بھارت نے بالا کوٹ میں اپنے طیاروں سے بمباری کی اور اگلے دن پاکستان نے بھارت کے 2 طیارے مار گرائے تھے اور ایک پائلٹ کو زندہ گرفتار بھی کیا تھا۔ تو بھارت نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کراچی کو میزائلوں سے نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ پاکستان کو اس کی خبر ہو گئی اور پاکستان نے بھارت کے کراچی پر 4 میزائل داغنے کے منصوبے کے مقابلے میں بھارتی شہروں پر 8 میزائل داغنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور ساتھ ہی امریکہ جیسی عالمی طاقتوں کو بھی خبردار کر دیا تھا۔ بھارت کو پاکستان کے منصوبے کا پتہ چلا تو اس نے کراچی کو نشانہ بنانے کا پروگرام منسوخ کر دیا۔ ان واقعات کا حوالہ دینے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بھارت اگر کسی طرح کی جارحیت کا فیصلہ کرتا ہے تو پاکستان کو اپنے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال میں پہل کرنے سے گریز ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔